نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ہمارے دین میں لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنے میں بڑی احتیاط کی جاتی ہے۔ کسی شخص کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہو اور اس میں ایک ایسی بات جو بظاہر خلاف شرع ہو یا خلاف عقل ہو، یا ایسا کوئی نقطہ کہ جو حلق سے نہ اترتا ہو، کسی بھی وجہ سے ایسے چیزوں کی تعویل کی جاتی ہے۔ اس کے مقابل کوئی اور شخص جس نے وہی بات کی ہو لیکن اس کا پورا پس منظر یہی ہو کہ وہ اسی طرح کی بات کرتا ہے، یعنی اس کی شہرت ہی منفی ہو اور وہ ساقط الاعتبار ہو، تو کسی بھی حوالے سے اس کا معاملہ یہ ہو کہ اس کی گواہی بھی قبول نہ کی جاتی ہو، ایسے شخص کے معاملے میں وہ رعایت نہیں ہوتی۔ تو رعایت کا اصل محل وہ ہے کہ جس کا عموم خیر پر ہو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے بارے میں جنہیں غزوہ بدر سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ان کی سرپرستی میں بھیجا تھا کہ مشرکین مکہ کے آنے والے قافلوں پہ نظر رکھو اور ان سے کسی قسم کا کوئی تعارض نہ کرنا، لیکن اس وقت اس جماعت کا یہ فیصلہ ہوا کہ حکمتاً اس قافلے کو جانے نہ دیا جائے ورنہ ایک بڑا نقصان مسلمانوں کو ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس پر دھاوا بولا اور اس کے نتیجے میں ایک شخص قتل بھی ہو گیا۔ ظاہر بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی یہ خلاف ورزی تھی جو ہو گئی، اور اشہر حرم میں ہو گئی کہ رجب کی آخری تاریخ تھی، اور اسی لیے یہ ایک مسئلہ بھی پیدا ہوا، اور مسلمانوں کے اس عمل کے خلاف مشرکین نے خوب پروپیگنڈا بھی کیا اور واویلا بھی کیا کہ دیکھو یہ اب محترم مہینوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے اور اس میں بھی قتل و غارت گری کرتے ہیں، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور یہ ان کے لوگ، نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں پھیلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کبیدہ خاطر ہوئے اس سے، جو فطری بات تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر قرآن مجید میں چند آیات نازل فرمائی، اور بلکہ یہ ایک خصوصی آیت اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس میں فرمایا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، تو قبول کیا کہ یہ بات ایسی ہی ہے کہ ان محترم مہینوں میں بالکل قتل و قتال نہیں کیا جائے گا، یہ اصولی بات ہے۔ منہا اربعۃ حرم، تو اس کی احترام ان مہینوں کا یہ تو احترام ہے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر ظلم اور جبر دوسری طرف سے ہونے لگے تو پھر اس طرح کی غلطیوں کو بھی بہرحال نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس پس منظر کے ساتھ اب آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کوئی بات دیکھتے ہیں، کسی کتاب میں مل جاتی ہے، کسی اقتباس میں مل جاتی ہے، آپ اس کو پڑھتے سنتے ہیں اور لگتا ہے کہ بھئی ایسی بات کہہ دی، اور وہ بات غلط ثابت ہو، تو اگر اس کا پس منظر ان صاحب کی پوری تاریخ یہ ہو کہ صاحب علم بھی ہیں، صاحب عمل و تقوی بھی ہیں، فکر آخرت رکھنے والے ہیں، اہل سنت والجماعہ کے پورے نمائندے ہیں، تو ان کے بارے میں لب کشائی کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ ان کی اس غلطی کو غلطی سمجھتے ہوئے تسامح ہو جاتے ہیں لوگوں سے، تو تسامح ہو گیا، یقیناً ہو گیا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تو بات ہو گئی۔ پھر وہ ایک بات ہے جو غلط ہوئی، لیکن اس سے آگے پیچھے کے سارے اور ان کے جو پیغامات ہیں یا باتیں ہیں یا قوانین ہیں یا جتنے انہوں نے اصول بیان کیے ہیں، یا اس کی بنیاد پر آگے جو نتائج نکالے، وہ سب غلط نہیں ہو جاتے۔ تو یہ ضرور ہوا کہ ایک غلط روایت کو، جو کہ بلا شبہ سندن ثابت نہیں ہے، اس کو
اعتماد کرتے ہوئے کسی اور بڑے امام کے اوپر نقل کر دیا گیا اور تحقیق نہ کی گئی. یہ تو ہوا، لیکن کسی بڑے کی ایسی غلطی کو پکڑ کر اس پر رد کرنا یا اس پہ فتویٰ لینا یا اس پہ تنقید کرنا، یہ اب شاطرانہ عمل ہے، اس میں خبث ہے. یہ شرعاً کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی طور پر بہت ہی خطرناک کام ہے. اس سے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ شخص من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب کا شکار ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہو تو اب وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کیا ہوا. چنانچہ ہمارے ہر دل عزیز اور بہت ہی محترم حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبارت جو ان کی کتاب تجلیات صفدر میں آ گئی، اور انہوں نے بھی یقیناً ابن کثیر کی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس کو بعنوان شائع کیا، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو طبرانی کے حوالے سے لکھ دیا، حالانکہ وہ طبرانی میں بھی موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی اور ایسے نسخے میں رہی ہو جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو میسر تھا، اب ہمیں نہیں ہے. بہرحال وہ تو حدیث یا تاریخ کی وہ روایت، حدیث تو نہیں کہنا چاہیے، روایت وہ تو خود ہی من گھڑت ہے. اس میں راوی ایسے ہیں کہ جس کو بالکل باقاعدہ جو ہے وہ شدید طعن کیا گیا ہے، جرح کی گئی ہے، تو وہ ناقابل قبول ہے روایت، ہر سندن بھی اور متنن بھی. لیکن اس سے مدعا ثابت نہیں ہوتا، صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ایک بڑے آدمی سے ایک تسامح ہوا، علامہ ابن کثیر سے ہوا مثلا، اور اسی طریقے سے مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا. لیکن لکل جواد کبوہ کا اصول تو واضح ہے، لہذا ان میں سے کسی پر تان یا کسی کی ایسی بات کو اچھالنا اور اس کے اوپر فتویٰ لینا، یہ انتہائی شقاوت کی علامت ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ شرارت ہے. اللہ والوں سے ایسی شرارت کرنے کا نقصان کیا ہوگا وہ تو قیامت میں ہی پتہ چلے گا، اگر تائب ہو کے نہ گئے دنیا سے. دارالعلوم کی طرف سے جو اس پر فتویٰ آیا، ظاہری بات ان کے ذہن میں، ان مفتیان کرام کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. آپ نے جس طرح سے سوال کیا اس طرح کا جواب ہوتا ہے، لیکن اس فتوے سے بھی حقیقت حال نہیں بدلتی. انہوں نے اس بات کو ایسے لکھ دیا سندن کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، ٹھیک بات ہے. اور جس وقت مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان فرما رہے تھے یا جہاں لکھ رہے تھے، وہاں ان کے پیش نظر ایک دوسرا زاویہ تھا، یعنی اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثر شان کے حوالے سے ان کی توجہ نہ جا سکی، جیسا کہ انسان سے ہو جاتا ہے. اور توجہ کا مرکز چونکہ اس وقت یزید کے بارے میں گفتگو کرنا تھا، تو اس لیے اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں، اور خالی وہی ایک بات نہیں بلکہ یہ استشہاداً ایک اضافی بات بھی آ گئی. اس کے علاوہ بھی دلائل انہوں نے قائم فرمائے ہیں. اور جیسا عرض کیا، یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، امت کا اتفاقی مسئلہ رہا ہے اہل سنت والجماعہ کا، یزید کے فسق کے بارے میں. تو اس میں اس لحاظ سے اس عبارت سے یا اس بات سے کچھ ثابت نہیں ہوتا سوائے وہ خبث باطن جو مستفتی کی طرف سے تھا، اس کا اظہار ہو گیا، اور جو اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی یقیناً بہت نقصان دہ ہوگا اگر تائب نہ ہوئے. اللہ توفیقات سے نوازے، اللہ سب کی اصلاح فرمائے. اور ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی یہ شرارت کسی دھوکے میں ہو گئی لیکن امید ہے اللہ کی ذات سے کہ توبہ استغفار کی توفیق ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر کرم اور فضل فرمائے. بہرحال وہ روایت ضعیف ہے، ضعیف جداً، بلکہ موضوع ہے، اور اس کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے تھی. لیکن ایسا عرض کیا کہ کبھی اپنے بڑوں کی عبارت پر اعتماد کر کے لکھ لیا کرتے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کو چونکہ لے آئے ہیں طبرانی کے حوالے سے، اور طبرانی میں بھی وہ روایت موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کسی ایسے نسخے سے لیے جس میں وہ
ہوا ہوگا اضافہ کسی کی طرف سے، اور وہ بہرحال موجود نہیں. تو روایت تو وہ صحیح نہیں ہے، اور اس بنیاد پر کچھ ثابت نہیں کیا جا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. اور اگر وہ خدا نخواستہ سندن ثابت ہوتی تب بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثر شان اس حدیث سے یا اس بات سے، اس تاریخی روایت سے بنتی ہے، اس لیے اس کو تب بھی قبول نہیں کیا جاتا، یہ الگ بات ہے. تاہم اس سے یزید کے فسق کی برات نہیں ہوتی، اس روایت سے نہیں ہوتی، اس کے لیے اور بہت سارے دلائل و شواہد موجود ہیں. اس لیے کسی درجے میں بھی ہمارے مخالفین کے لیے اس حوالے سے، جن کو کسی بھی طور سے یزید کے لیے دلوں میں نرمی اور محبت کا مرض لاحق ہے، ان کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. ان کے لیے تو خسران ہی خسران ہے. اس لیے بچنا چاہیے ایسے برائیوں سے، ایسی خرابیوں سے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے اور اہل سنت والجماعہ کے صحیح منہج پر رہنے والا بنائے.